بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد ساعة فلم يزح فلا يقربن مصلانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. 2-3 روز بعد قربانی کا مہینہ آ رہا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں یہ قربانی کی عبادت اپنے بندوں کو بڑی نعمت دی۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا تھا، اللہ کے نبی، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے نسبی یا روحانی باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، طریقہ ہے۔ کس طرح سے؟ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قریب 100 سال کی عمر میں اولاد ہوئی جنہیں اسماعیل کہا جاتا ہے۔ آپ کو ان سے بڑی محبت تھی، اور فطری بات ہے محبت ماں باپ کو اولاد کی۔ پھر بڑھاپے میں ہوئی، اکلوتی ہوئی، کتنی محبت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کا امتحان لیا اور انہیں خواب میں بتایا کہ تم اپنے بیٹے کو ہمارے نام پر قربان کرو۔ خواب دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، کیونکہ نبیوں کے لیے خواب بھی وحی کے حکم میں ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ نے ان کو قربان کرنے کا عزم کیا۔ بیٹے سے پوچھا کہ بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ تو تم غور کرو تمہاری کیا رائے ہے اس سلسلے میں۔ تو بیٹا بھی نبی کا تھا، نبی ہونے والا تھا۔ فرمانے لگے: یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اس کو پورا کر دیجیے، اور میں انشاءاللہ صبر کروں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو لے جاتے ہیں اور اس جگہ سے گزرتے ہیں جسے آج کل جمرات کہا جاتا ہے۔ حجاج کرام کنکری مارتے ہیں۔ شیطان نے وہاں روکا، کچھ بہلایا پھسلایا، دعا کی: یا اللہ، یہ شیطان اس طرح سے روک رہا ہے۔ فرمایا تم کنکری مارو۔ کنکری مارنے سے وہ دفع ہو گیا، 3 جگہ وہ ظاہر ہوا۔ پھر بیٹے کو اس قربان گاہ میں بنا میں لے گئے اور لٹایا، پٹی باندھی، ذبح کرنا شروع کیا۔ تو وہ تو اپنے من میں ذبح ہی کر رہے تھے بچے، مگر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا۔ ذبح سے جب فارغ ہو کر پٹی کھول کر دیکھتے ہیں تو وہاں تو دمبا ذبح شدہ پڑا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک طرف کھڑے ہنس رہے۔ قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین۔ ابراہیم، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ تو وحی تھی، تم نے اس وحی پر عمل کیا، اور اتنا عمل کہ اللہ اکبر، اپنی اکلوتی اولاد کو اور اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا۔ مگر اللہ تعالیٰ کے خلیل تھے۔ ہر شخص سے اللہ تعالیٰ سے محبت مطلوب ہے، ساری چیزوں سے زیادہ۔ یہ محبت اولاد سے
بھی زیادہ، مال دولت سے، سب چیزوں سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے۔ حدیث میں بھی دعا کی گئی ہے، اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الیہ، یا اللہ اپنی محبت سب سے زیادہ مرغوب، سب سے زیادہ محبوب کر دیجیے۔ محبت ہو چیزوں سے، مال سے، اولاد سے، بیوی بچوں سے، مگر غالب محبت حق تعالیٰ سے ہونا چاہیے۔ امتحان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جسے انہوں نے پورا کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اور قربانی اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے ایمان والوں کے لیے اس کو عبادت قرار دیا گیا۔ پہلے بھی قربانی ہوتی تھی، مگر ان قربانیوں سے کھاتے پیتے نہیں تھے، ایسے ہی چھوڑ دیتے تھے۔ لیکن اس امت کے لیے قربانی کے گوشت کھانے کی اجازت ہے۔ گوشت تمہارا ہے، کھاؤ بھی، قربانی بھی قبول اور گوشت بھی تمہاری ملتی۔ اور وہ جو کنکری مارنا، وہ عمل بھی اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ سارے حجاج کے لیے اس کو واجب قرار دیا گیا، کنکری مارنا ضروری ہے۔ تو یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اور آپ کی سنت، اور اس کی فضیلت کس قدر ہے کہ قربانی کے دنوں میں قربانی سے بڑھ کر کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند نہیں قربانی کے برابر۔ ویسے تو وہ خون بہانا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی وجہ سے ایسا پسندیدہ عمل بنایا کہ اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں۔ ان دنوں میں کوئی صدقہ خیرات کرے اتنا قبول نہیں ہوگا، قربانی ہی کرنا پڑے گی۔ قربانی کے بجائے صدقہ خیرات کرے قبول نہیں ہوگا۔ تو اس فضیلت کو دیکھتے ہوئے تو ہر شخص کو قربانی کرنا چاہیے، غریب بھی کر دے اسے بھی ثواب ہو، لیکن احکام تو شرائط کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ایک آدمی چاہتا ہے کہ مجھ سے زیادہ عمل نہیں ہو پا رہا، ضروری عمل ہو جائے جس سے میں نجات پا جاؤں اور پکڑ سے بچ جاؤں، تو اگر قربانی واجب ہو تو ادا کروں تاکہ گناہ سے بچوں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ تو جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے، اور بعض وہ لوگ بھی ہیں جن پر زکوٰۃ نہیں ہے مگر قربانی ہے۔ وہ کون ہیں؟ جن کے پاس اپنی ضروریات سے زیادہ فالتو سامان ہے، ضروریات سے ہٹ کر الگ سے ہی ایسا فالتو سامان ہے جو رکھا ہے، پڑا ہے، خالی ہے، استعمال میں نہیں آ رہا، مکان خالی پڑا ہے، پرانا مکان ہے وہ ویران ہو گیا ہے، یا کوئی اور سامان ہے جس کی ضرورت پڑتی نہیں ہے، کبھی سال 6 مہینے میں کام آیا نہیں تو رکھا ہی، کباڑا ہے یا اور کوئی سامان ہے وہ ضرورت سے زائد ہے، 2 گاڑی ہیں، 3 گاڑی ہیں، 1 گاڑی فالتو ہے، ضرورت سے زائد ہے، اگر اسے بیچیں تو وہ 612 گرام چاندی کے برابر اس کی قیمت ہو جائے گی، چاہے پرانی ہی چاندی کی قیمت کے برابر۔ تو ایسے شخص پر زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ تو نہیں ہے، قربانی ہے۔ ایسے شخص پر ایسے گھر یا فالتو سامان کی وجہ سے زکوٰۃ تو نہیں مگر قربانی۔ عید کے دن صدقہ فطر واجب ہے اور بقرہ عید کے دنوں میں قربانی واجب ہے۔ ہاں اگر وہ قرض دار ہے تو فالتو سامان اگر اتنا کم ہے کہ وہ قرض ہی ادا نہیں ہوگا بیچیں گے تو پھر نہیں، یا اتنا سامان ہے
کہ بیچ کے وہ قرض بھی ادا ہو جائے گا، پھر بھی یہ فالتو سامان بچا رہے گا، تو ایسے شخص پر قربانی۔ ہاں ایسا شخص اگر سفر میں چلا جائے تو مسافر پہ قربانی واجب نہیں رہتی، مقیم پہ ہوتی ہے واجب۔ اگر عورت کے پاس جہیز کا اتنا سامان ہے کہ وہ رکھا ہی ہے، کام میں نہیں آتا، اور اس کی مالیت 612 گرام چاندی برابر ہے، تو اسے بھی قربانی کرنا ضروری ہے۔ ان کے پاس اگر سونا چاندی ہے، روپیہ پیسہ ہے، سب کا مجموعہ وہی 612 گرام چاندی برابر ہو جائے، ان پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ تھوڑا سا سونا، تھوڑی سی چاندی ہے، مگر سونا اتنا قیمتی ہے کہ اسے بیچ کر چاندی کا نصاب پورا ہو جائے گا، تو یہ تو صاحب نصاب ہی ہو گئے، مرد ہو یا عورت، زکوٰۃ واجب ہے، پھر تو قربانی ہے ہی۔ ایک آدمی کے پاس گیہوں رکھا ہے بہت، وہ بونے کے لیے، کھانے کے لیے اور دوسری ضروریات کے لیے اگر حساب لگایا جائے تو سب ضرورتیں پوری ہونے کے بعد بھی بہت سارا ہے قربانی انہی دنوں میں، تو اسے بھی قربانی کرنا چاہیے۔ غرض فالتو سامان اور اس کی مالیت نصاب کے برابر ہو تو اس کو قربانی کرنا ضروری ہے۔ ہاں برتنے کا سامان ہے، گاڑی ہے اس کے پاس، کئی موٹر سائیکل بھی ہے، کار بھی ہے اور ٹرک بھی ہے، مگر سب کام کی چیز ہے، کتابیں ہیں پڑھنے کی، موبائل ہے، فریج ہے اور گھریلو بہت سے سامان ہیں، مگر سب کام آتے ہیں، اس وجہ سے تو اس کو قربانی نہیں ہے۔ زمین ہے، بوتا ہے، اس سے نفع کماتا ہے، مکان ہے، کئی مکان ہیں مگر کرایہ سے دے رکھے ہیں اور کرایہ سے اپنا گزر بسر کرتے ہیں، وہ تو سب ضرورت میں شامل ہیں، ان کو اس وجہ سے قربانی نہیں، ان کی وجہ سے۔ ہاں فالتو ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو بھی کام چل جائے تو پھر وہ فالتو چیز۔ تو قربانی جس پر واجب ہے اسے ضرور کرنا چاہیے، ورنہ حدیث پاک میں وعید ہے، حدیث شریف میں فرمایا جو وسعت اور گنجائش کے باوجود قربانی نہ کرے وہ خبردار ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ یہ وعید اس لیے ہے کیونکہ عید کی نماز تو مومن چھوڑے گا نہیں، اس شرط سے اور دھمکی سے قربانی کرنے لگے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ قربانی کر نہیں رہا تو وہ عید بھی نہ پڑے، مطلب یہ ہے عید تو پڑے گئی، اس بہانے سے شرط سے قربانی کرنے لگے۔ تو قربانی اس وجہ سے کہ ہم پر واجب ہے، ضرور کرنا چاہیے، اور فضیلت کی بات تو یہ ہے کہ واجب نہ ہو تو بھی کریں، چنانچہ غریب بھی قربانی کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے نفل جبھی تک ہے جب تک اس نے جانور نہیں لیا۔ اگر جانور اس لیے سے خرید لیا تو اب قربانی اس کو ضروری ہوگی، نیت کی وجہ سے، یعنی نیت کر کے جو جانور خریدا اب واجب ہو جائے۔ ہاں خدا نہ خواستہ گم ہو جائے وہ جانور غریب کا تو وہ قربانی اس کی قبول ہوگی، اب خریدنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن مالدار کو کھو جائے تو دوسرا خریدو، وہ بھی کھو جائے تیسرا خریدو، تیسرا بھی گم جائے چوتھا خریدو، کیونکہ اس کے اوپر واجب ہے، قریب پر واجب نہیں تھی، خریدنے سے واجب ہو گئی تھی اس نیت سے، تو گمتے ہی اس کی قربانی قبول ہو گئی، اب نہ خریدے، اور اگر دوبارہ خریدے گا تو پھر اس کی بھی قربانی واجب ہو جائے گی، اس کی کیونکہ خریدنے سے ہوتی ہے واجب، اس کو نیت کی اور خرید لی، پہلا مل جائے تو پھر اس کی بھی کرو، کیونکہ آپ کو خریدنے کی ضرورت ہی کیا تھی، آپ کی تو قبول ہو گئی تھی۔ تو ایک چیز تو یہی ہے۔ دوسرے ذبح کرنا ہو تو تیز چھری سے ذبح کرو، وہ چھری بھی پہلے تیز کر لو، یہ نہیں کہ اس کو پٹک کر تیز کیا جا رہا ہے، پہلے پٹک لیا اب چھری تیز کر، منع ہے۔
4 रगें कट जाना ضروری ہوتا ہے. 4 رگیں ہوتی ہیں، ایک تو جس سے سانس لیتا ہے نرخرا، اور ایک جس سے کھانا پانی اندر جاتا ہے، اور 2 دائیں بائیں ہوتی ہیں شہرگ جو ادھر ادھر ہوتی ہیں. ان چاروں میں سے چاروں ہی کٹنا چاہیے، کم سے کم 3 کٹنا ضروری ہے. اگر 3 نہیں 2 کٹی تو پھر وہ مردار ہے، وہ ذبح نہیں ہوا. بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کر دے بس ہو جائے گی قربانی. وہ دعائیں جو پہلے ہیں انی وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین وغیرہ یاد ہو تو اچھی بات ہے. قربانی تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کرنے سے ہی ہو جائے گی. وہ یاد ہو تو سنت چیزیں ہیں، اچھی بات ہے، پڑھ لینا چاہیے. اور ایک جانور کے پاس دوسرے کو ذبح نہ کیا جائے. 4 رگ کٹ جانے کے بعد پھر نہ کاٹا جائے. ذبح ہو چکا، اب ٹھنڈا ہونے کا انتظار کیا جائے. اب آگے تک کاٹنا یہ اب پسندیدہ نہیں ہے. اور بعض لوگ اس کی دماغ کی نس کو چھری بھونک کر کاٹ دیتے ہیں، یہ منع ہے. نہ گردن توڑی جائے، کچھ نہ کیا جائے. 4 رگ کرتے ہی اب انتظار کیا جائے اس کے ٹھنڈا ہونے کا. اور جو گھٹی ہوتی ہے اس سے نیچے ذبح کرنا چاہیے، گھٹی کے اوپر نہیں، نیچے ذبح کرنا چاہیے. قربانی اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا بہتر ہے. دوسرا بھی کوئی کرے گنجائش ہے، وہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھ لے. جس کی طرف سے ذبح ہو رہا ہے اس کا پڑھنا نہیں، جو ذبح کر رہا ہے بس اس کو قربانی کے وقت میں دعا پڑھنا، بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرنا ضروری ہوتا ہے. قربانی کے بعد اس گوشت کو خود کھائیں، دوسروں کو کھلائیں. بہتر یہ ہے کہ 3 حصے کریں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور ایک غریبوں کے. لیکن اگر غریب ہی اپنے گھر والے ہی بہت زیادہ ہیں تو پھر دوسروں کو بانٹنا کوئی مستحب نہیں ہے. پھر اچھی بات یہی ہے کہ اپنے ہی لوگ کھائیں. گھرانہ ہی اتنا بڑا ہے، اپنے ہی گھر والے بہت ہیں. لیکن ایسے موقع پر ہر مسلمان کے یہاں گوشت پکنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم نے تو بہت سارا ذخیرہ کر کے فریزر کر کے رکھ لیا اور غریب مسلمان ان دنوں میں بھی بیچارے سبزی دال کھا رہے ہیں. ہمدردی، اخلاقی ہمدردی یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہمارے گوشت سے بہت سے لوگ کھا لیں، اور اس دن میں تو سب کے ہی گوشت ہونا چاہیے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی ساری قربانیوں کی کیا ضرورت ہے، مرد پر الگ بھی، عورت پر الگ، کیا فائدہ ہے، اتنے پیسے صدقہ کر دیں. نہیں، یہ قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور اس حالت میں کم از کم سب مسلمان قربانی کا گوشت کھائیں. سنا گیا ہے کہ اتنی قربانیوں کے باوجود لاکھوں ہوتی ہیں، پھر بھی بعض جگہ بیچارے ان دنوں میں بجائے گوشت کے دال سبزی کھاتے ہیں. اتنی ہمدردی ہونا چاہیے. اور قربانی کے دنوں میں قربانی بھی کریں اور یہ معلومات کریں کہ کن اعضاء کا کھانا، کس حصے کا کھانا منع ہے، اس سے بچیں. بہت سی چیزیں ان جانوروں میں منع ہوتی ہیں. خون، جو بہتا خون ہوتا ہے، چاہے اسے جھیل لیا جائے، اس کا کھانا منع ہے. بعض غیر مسلموں کی خاطر جھیل لیتے ہیں پھر ان کو دیتے ہیں، یہ منع ہے.
جھیلنے میں وہ برتنوں کو ایسا لگا لیتے ہیں کہ گرے نہیں، اور بکری کی جانور کے نسوں کو پکڑ لیتے ہیں تاکہ خون ادھر ادھر بہے نہیں، بعد میں کھول لیتے ہیں، بعد میں چھوڑتے ہیں، اس سے تکلیف ہوتی ہے، خون کے ساتھ ساتھ جان نکلتی ہے، خون روکنا نہیں چاہیے، نہ غیر مسلموں کو کھانے کے نام سے اسے دینا چاہیے، خون منع ہے۔ اسی طرح نر کی پیشاب گاہ، مادہ کی شرمگاہ، خصیے، یہ بھی ان کا کھانا منع ہے۔ مثانہ، پتا اور غدود، چربی کی پھٹکیاں جو گردن وغیرہ میں کہیں کہیں رہتی ہیں، یہ ممنوع ہے۔ اگر ان کو حلال گوشت میں ملا دیا، الگ الگ نہیں کیا، تو یہ باقی گوشت کو بھی خراب کر دیں گے، وہ بھی منع ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان کو الگ کر دے پہلے احتیاط سے، خوب اہتمام سے۔ جانور میں عیب اگر ہو تو اس کی بھی تفصیل موجود ہے۔ 1/3 عیب، عیب مانا گیا ہے، معنی قربانی مانا گیا ہے۔ اگر 1/3 دم کٹ گئی تو عیب ہے، اس کی قربانی جائز نہیں۔ 1/3 کان کٹا ہے، اس کی قربانی درست ہے۔ اگر 1/3 عیب ہے، 1/3 سے کم ہے، 1/4 ہے، تو پھر وہ عیب نہیں ہے۔ اور یہ گوشت قربانی کا جہاں اپنوں کو دینا جائز ہے، غیر مسلموں کو بھی دینا جائز ہوتا ہے۔ غیر مسلموں کو اگر کوئی دے تو منع نہیں۔ بقرہ عید کا جو مہینہ شروع ہوتا ہے، 1 تاریخ سے 9 تاریخ تک روزے کا بڑا ثواب ہے۔ ہر روزے کا ثواب 1 سال کے روزے رکھنے برابر ہے۔ اور 9 تاریخ کا روزہ تو بہت ہی اہم ہے۔ بتایا کہ جو کوئی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے تو 1 سال کے اگلے اور 1 سال کے پچھلے گناہوں کا وہ کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور 9 تاریخ کی فجر سے تکبیرات تشریق مردوں عورتوں سب کو پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ مردوں کو تو بلند آواز سے، عورتوں کو آہستہ پڑھنا چاہیے۔ اور قربانی کا جانور یہ سبق دیتا ہے۔ وہ کیا سبق دیتا ہے؟ کہ میں تمہارے تابع تھا، تم نے مجھے خریدا تھا یا پالا تھا، تو میں نے اپنے آپ کو تم کو سونپ دیا، اپنی جان دے دی، گوشت کو سب کا مالک بنا دیا۔ حالانکہ تمہارا خالق بھی اور میرا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن تم نے گھاس دانا اور خوراک کا مجھ پر احسان کیا، تو وہ جانور نے اپنے آپ کو سونپ دیا۔ تو وہ جانور ہو کر کتنا وفادار اپنے مالک کا کہ وہ گوشت کو سب کا ہم کو مالک بنا رہا ہے۔ ذبح کے وقت اگر وہ چلاتا ہے تو بتایا کہ اس کو اللہ کے نام سن کر، اللہ کا نام سن کر اسے خوشی اور مستی ہوتی ہے، تکلیف ذبح کی کم ہوتی ہے۔ اللہ کے نام کی لذت میں بھی وہ چلاتا ہے۔ تکلیف کا احساس جو طبعی موت سے ہوتا ہے اتنا احساس ذبح سے نہیں ہوتا۔ اللہ کے نام کی برکت اس جانور تک کو محسوس ہوتی ہے، تکلیف کم ہوتی ہے، اور گوشت پر میں بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ چنانچہ جو لوگ دونوں قسم کا کھاتے ہیں، ویسا جھٹکے کا بنا ذبح کیا ہوا اور ذبح کیا ہوا، تو وہ اس فرق کو محسوس کرتے ہیں کہ جو ذبح کیا جاتا ہے وہ زیادہ اچھا لگتا ہے۔ مسلمان تو ذبح شدہ کھاتا ہے، اسے تو اندازہ نہیں دوسری قسم کے گوشت کی لذت کا، لیکن جو دونوں قسم کا کھاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس میں جو لذت ہے حلال میں وہ دوسرے قسم کے میں نہیں ہے۔
اللہ کے نام کی بکریوں. تو جانور ہو کر ایک کتنا وفادار فرما بردار کہ وہ اپنے گوشت کو اس کا ہم کو مالک بنا دیتا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے ماننے والے مکلف اور دین و شریعت کے مکلف و پابند، ہم اللہ تعالیٰ کی غلامی سے گریز کرتے ہیں، آزادی کا دم بھرتے ہیں، اللہ سے آزادی. ہم کو سبق لینا چاہیے کہ یہ جانور دیکھو، ہم نے اس کو ذبح کر دیا، جان لے لیے اور کھانے کے حقدار ہو گئے اس کو، تو ہم تو بدرجہ اولا اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بنیں، اپنے نفس کو بھی ایسے ہی ذبح کریں اور اپنے نفس کے غلط مطالبات کو، ناجائز خواہشوں کو پورا نہ کریں، بلکہ اللہ کے حکم کی چھری سے ان خواہشات کو ختم کر دیں. غلط خواہشات، ناجائز خواہشات، جائز تو پوری کریں گے مگر ناجائز نہیں، ناجائز خواہشات کا ہم خون کر دیں اور اپنے آپ کو شریعت کی چھری سے ذبح شدہ مانیں. جو تصرف کریں اللہ تعالیٰ قانون کے تحت، ہم اس پہ تیار ہیں. اس کی ضرورت ہے، اور قربانی کا یہ موقع ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم جانوروں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بنیں. وہ مخلوق کے اتنے فرما بردار جانور ہو کر، اور ہم انسان ہو کر اپنے خالق و مالک محسن و مربی کے نافرمان ہوتے ہیں. ہم بدرجہ اولا اپنے مالک کی فرما برداری کریں، اللہ تعالیٰ کے احسان مند ہوں، اور جہاں پابندی ہے یعنی قانونی پابندیاں کہ بڑے جانور وہاں نہ ہو تو وہاں نہ کریں، کرنا ہو تو پابندی کہ قانون کی رعایت کرتے ہوئے کریں. اور صفائی ستھرائی سبھی جگہ سبھی مسلمانوں کو مطلوب ہے. ایسے موقع پر صفائی کا زیادہ اہتمام کریں، ان چیزوں کو آلائش وغیرہ کو، ان کو جو اندر کی چیزیں ہیں ان کو ایسی جگہ دفن کریں، ایک طرف پھینکیں کہ کسی کو تکلیف نہ ہو. اس کا بھی بڑا خیال اور اہتمام چاہیے. بس اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کا اتباع کامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قربانی کے تعلق سے اس حکم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.